السلام علیکم دوستو، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ یہ سن 56 کا واقعہ ہے۔ میں ان دنوں میاں چنو کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ وہ جنوری کا مہینہ تھا اور اس سال سردی نے پچھلے چھوٹے بڑے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ کئی روز تک سورج کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا۔ دن کی سردی تو جو تھی سو تھی، رات کو درجہ حرارت 0 سے کئی درجے نیچے گر جاتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے میں سائبیریا کے کسی دور دراز خطے میں ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ مذکورہ تھانے میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے مجھے لگ بھگ 6 ماہ گزر گئے، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ اس دوران میں تھانے کی حدود میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے کی بات دوسری ہے اور ایسے معاملات بھی علاقے کے بڑے خود ہی نمٹا لیا کرتے، پولیس کچہری کی نوبت نہ آتی۔ کبھی میں سوچتا اس علاقے میں تھانے اور تھانے دار کی ضرورت ہی کیا تھی۔ دل سے یہ دعا بھی نکلتی کاش وطن عزیز کا ہر علاقہ ایسا ہی ہو جائے۔ پھر ایک روز مجھے ہاتھ پاؤں کھولنے کا موقع مل گیا۔ وہ صبح بھی بہت ٹھنڈی ٹھار اور دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے پتہ چلا میرے تھانے کی حدود میں واقع ایک گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے کسی اچنبھے سے کم نہیں تھی۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا، یوسف، قتل کون ہوا ہے؟ ملک صاحب، مقتول کا نام پیر لوٹے شاہ ہے۔ کانسٹیبل نے بتایا۔ پیر لوٹے شاہ؟ میں نے حیرت سے دہرایا، یہ کس قسم کا نام ہے بھائی؟ یوسف نے کہا، ملک صاحب، پیر لوٹے شاہ اپنے گاؤں کی بہت مشہور شخصیت ہے۔ لوگ بڑے ادب و احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ سنا ہے پیر صاحب کے قبضے میں کئی جن ہیں، کچھ لوگ اسے شاہ جنات بھی کہتے ہیں۔ اور یہ لوٹے کا کیا چکر ہے؟ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ لوٹے کی مدد سے عملیات وغیرہ کرتا ہے۔ کانسٹیبل یوسف علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اسی وجہ سے وہ لوٹے شاہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ واہ واہ، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیا پبلسٹی ہے؟ پھر میں نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، تمہیں جنات کے بادشاہ پیر لوٹے شاہ کے بارے میں بہت معلومات ہے بھائی۔ وہ جلدی سے بولا، میں لوٹے شاہ کے بارے میں پہلے بہت کم جانتا تھا، باقی باتیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جیدے نے بتائی ہیں مجھے۔ یہ جیدہ کون ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ لوٹے شاہ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جناب، جیدہ ہے تو لوٹے شاہ کے قتل کی اطلاع لے کر آیا ہے۔ کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ میں نے قدرے غصے سے کہا، وہ وہاں بیٹھا کے انڈے دے رہا ہے؟ کانسٹیبل سرٹا گیا، الجھے زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے انداز میں غصے کے عنصر کو شامل رکھتے ہوئے کہا، اس جیدے کو فوراً اندر بھیجو۔ کانسٹیبل نے کھٹاک سے مجھے سلوٹ مارا اور یس سر کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے حق میں واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ موسم کی دست بوجھ سے بھی میں محفوظ نہیں تھا، اس لیے اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو میں آرام سے تیار ہو کر ہی اپنے کوارٹر سے نکلتا تھا۔ تھانے کی چوہدری کے اندر رہائش ہونے کے سبب میں 24 گھنٹے کا ملازم تھا، چنانچہ تھوڑی دیر سویر میرے فرائض اور ذمہ داریوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیدہ نامی اطلاع کنندہ کانسٹیبل کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور پستہ قامت شخص تھا۔ اس کی عمر 30 کے قریب تھی۔ وہ اپنے قد، کاٹ اور صحت کے اعتبار سے بچہ جیسا دکھائی دیتا تھا، تاہم چہرے کی پختگی چغلی کھاتی تھی کہ وہ ہرگز بچہ نہیں۔ کانسٹیبل جیدے کو میرے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی ہچکچاہٹ میں خوف کا عنصر غالب تھا۔ بیٹھنے پر وہ مزید چھوٹا نظر آنے لگا۔ میں نے ٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، پیر لوٹے شاہ کے قتل کا کیا قصہ ہے؟ قصہ تو مجھے پتہ نہیں سرکار، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا تم بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا پیر لوٹے شاہ سے کیا تعلق ہے؟ میں ان کا عقیدت مند ہوں۔ تمہیں کب اور کیسے پتہ چلا کہ تمہارے پیر کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے، تھانے آنے سے پہلے میں پیر صاحب کے آستانے پر گیا تھا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ پیر صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، کسی نے ان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے، ان کی لاش ادھر آستانے پر ہی پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا پیر لوٹے شاہ کا آستانہ گاؤں میں ہی ہے؟ گاؤں سے تھوڑا باہر ہے، اس نے بتایا، قبرستان کے نزدیک۔ تم صبح صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ جیدہ کی ذات مجھے شک میں لپٹی نظر آ رہی تھی۔ الگ صبح اس کا کسی پیر کے آستانے پر پہنچنا خالی از علت نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ بات بھی مجھے کھٹک رہی تھی کہ وہ تنہا اس واردات کی اطلاع دینے تھانے چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ ماہر عملیات، بس ریا لوٹا، اگر اتنا ہی کرنے والا تھا اور لوگ اس کی عقیدت و احترام میں اندھے تھے تو اس شخص کے قتل پر اچھی خاصی افراتفری مچ جانی چاہیے تھی اور لوگوں کے جتھا تھانے میں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن موجودہ حالات اس کے برخلاف نظر آنے لگے تھے۔ جاوید عرف جیدہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، تھانیدار صاحب، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا تھا، بلکہ پیر صاحب نے آج مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ تم اپنے کسی پوشیدہ و پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے وہاں گئے ہوگے۔ میں نے ایسے پیروں اور مریدوں کی نفسیات کے مطابق اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر جا کر لگا۔ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی۔
وہ زمینی انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تمہارے پیر کے آستانے میں اور کون رہتا ہے؟ پیر صاحب کا خدمتگار پھوری، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مگر اس وقت وہ بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے چونکر سے دیکھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں صاحب، جیدے کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں جب آستانے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی کہ پھوری وہاں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس کا کمرہ تو گیٹ کے پاس ہی ہے۔ میں نے اس کے کمرے کو بند دیکھا تو پیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پھر میں نے ان کی لاش دیکھی۔ جیدہ ایک اصلی جھرجھری لی اور خاموش ہو گیا۔ اصلی جھرجھری اس حوالے سے کہ اس کے بدن کی جنبش میں موسم کی ٹھنڈک سے زیادہ حالات کی سنگینی شامل تھی۔ میں نے اس سراسیمہ صورت شخص کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، پیر لوٹے شاہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں آستانے سے نکل کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ خوبصورت نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، تم گاؤں کی طرف کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلے تو تمہیں گاؤں والوں کو اس واقعے سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سرکار، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ مجھے آستانے سے سیدھا گاؤں کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ فوراً تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر بول رہا ہو۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں پیر صاحب کی روح ہی مجھے حکم دے رہی تھی۔ میرے اندر پیدا ہونے والی آواز پیر صاحب کی جانب سے کوئی اشارہ تھا۔ ان کی خواہش ہوگی کہ میں گاؤں کے بجائے تھانے پہنچوں اور آپ کو سب کچھ بتاؤں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے انسان اور کچھ نہ ہو مردم شناس ضرور ہو جاتا ہے۔ میرا تجربہ کہہ رہا تھا جیدہ اپنے جذبات کے اظہار میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا تھا، البتہ اس کے احساسات میں کسی بھی طور اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ بھی محسوس کیا وہ اس کی اندھی عقیدت اور ضعیف الاعتقادی تھی۔ وہ دل و جان سے پیر لوٹے شاہ کو کوئی بہت ہی اونچی اور پہنچی ہوئی شے سمجھ رہا تھا۔ میں اس کی طرح نہیں سوچ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر جا رہا ہوں۔ تمہارے پیر صاحب کی لاش کو دیکھ کر میں اس کی روحانی قوتوں کا اندازہ تو بخوبی لگا لوں گا، لیکن ایک بات تم بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے ذرا تقب کر کے جیدے کو گہری نظر سے گھورا۔ اگر تم نے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی کی ہے تو بتا دو، بعد میں اگر تمہاری کوئی جھوٹ بری پکڑ میں آیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جسے بیان کرتے ہوئے لوگ شرمائیں گے۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے ہکلایا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ چاہے مجھ سے کوئی بھی قسم لے لیں، قسم کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، ہم 10 منٹ میں یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ جیدہ میرے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اپنے ایک ہونہار ASI زمان خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ زمان پیر لوٹے شاہ کے قتل کے واقعے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ضرور ہدایت دینے کے بعد اپنے ساتھ جائے واردات پر چلنے کو کہا۔ وہ سعادت مندی سے بولا، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آپ کے پاس آ رہا ہوں ملک صاحب۔ تیار ہونے سے خدا نخواستہ آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہماری تیاری کسی تقریب میں شمولیت والی تیاری جیسی ہوتی ہے۔ یہ تھانے کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ یہ صحیح کیوں اس کی مراد یہ تھی کہ وہ میری ہدایت کی تکمیل کے بعد میرے پاس آئے گا۔ جائے وقوع پر پہنچنے کی تیاری میں سواری کا مناسب اور معقول بندوبست بھی شامل ہوتا ہے۔ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ عرف بابا لوٹے والا کا آستانہ گاؤں سے باہر تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ ہمارا تانگا جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو ہر شخص ہمیں چونکی ہوئی نظر سے دیکھنے لگا۔ اس چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اور ASI سرکاری یونیفارم میں ملبوس تھے۔ کسی چھوٹے یا بڑے گاؤں میں پولیس کی آمد لوگوں کے کان کھڑے کر دیتی ہے۔ مذکورہ گاؤں زیادہ بڑا نہیں اور زیادہ تر کچے مکانات پر مشتمل تھا۔ ہمارا تانگا گاؤں کے درمیان سے گزر کر اس راہ پر آ گیا جو پیر لوٹے شاہ کے آستانے تک جاتی تھی۔ رہنمائی کے لیے جاوید عرف جیدہ ہمارے ساتھ تھا، اس لیے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ریلوے لائن کے پہلو پر پہلو چلتے ہوئے ہم قبرستان کے قریب سے گزرے اور سیدھے آستانے پر پہنچ گئے۔ پیر لوٹے شاہ کا آستانہ لگ بھگ 20 مرلے اراضی پر مشتمل تھا۔ کراچی کے رہنے والے اسے 600 گز سے زیادہ سمجھ لیں۔ آستانے کے احاطے میں صرف 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا کمرہ تو داخلی گیٹ کے ساتھ ہی تھا۔ جیدے کے مطابق پیر لوٹے شاہ کا خادم پھوری اس کمرے میں رہتا تھا۔ دیگر 2 کمرے احاطے کے پچھلے حصے میں تھے، جن میں سے ایک حالنما تھا۔ اس وسیع اس کمرے میں پیر لوٹے شاہ سائلین سے ملاقات کرتا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ اس کے حجرے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ ساری معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھی، لیکن واقعات کے تسلسل کی خاطر میں ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے تانگے کا تعاقب کرتے ہوئے گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہم آستانے کا وسیع سے عبور کر کے قبلہ پیر صاحب کے بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ جیدے نے مجھے بتایا اس نے پیر لوٹے شاہ کی لاش اسی کمرے میں دیکھی تھی۔ جیدے نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ چاروں شانے چت کمرے کے وسط میں پڑا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا، خود کو شاہ جنات کہلانے والا وہ فرتوت اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر ایک خنجر پیوست تھا، جس کا آدھے سے زیادہ پھل جسم کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شاہ جنات اس وقت اپنے فطری لباس میں تھا۔ میں لاش کے معائنے کے لیے ننگ ڈھنگ پیر لوٹے شاہ کے جستے خاکی کے قریب آیا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ وہ لاش ایک دائرے کے اندر پڑی تھی۔ کمرے کے کچے فرش پر لگ بھگ 10 فٹ کا ایک کتر کا دائرہ کھینچا نظر آ رہا تھا، جیسے کسی شے کو کیلنے کے لیے حصار کھینچا گیا ہو۔ پیر لوٹے شاہ کے سینے میں جس مقام پر خنجر گھونپا گیا تھا، وہاں سے خون کا اخراج بھی ہوا تھا۔
جس نے پیر لوٹے شاہ کے سینے کے ساتھ ساتھ کمرے کے کچے فرش کو بھی آلودہ کر دیا تھا۔ اس صورتحال نے میرے ذہن کو الجھا دیا۔ الجھن کا سبب بہت واضح تھا۔ جب کسی شخص کے سینے میں خنجر اتار کر اسے قتل کیا جاتا ہے تو وہ اتنی خاموشی اور آسانی سے جان نہیں دیتا۔ اس کا وجود بہت تڑپتا پھڑکتا اور جھٹکے لیتا ہے، مگر حصار کے اندر ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تھی۔ ایسے آثار ناپید تھے کہ پیر لوٹے شاہ نے دوسری دنیا میں منتقل ہونے سے قبل ہاتھ پاؤں مارے ہوں۔ یہ حیران کن اور سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ میں نے اس نقطے کو ذہن میں بٹھایا اور پیر لوٹے شاہ کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر 50 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک تنومند اور درازدیش شخص تھا۔ سر کے بال بھی جٹاؤں کی صورت میں بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں دھاتی کڑے، کانوں میں بالیاں اور گلے میں مالائیں موجود تھیں۔ اس کی گردن کسی گینڈے کی مانند موٹی اور توند باہیں نکلی ہوئی تھی۔ چت لیٹے ہونے کے سبب وہ کسی گیند کی طرح نظر آتی تھی۔ ایسے طاقتور، چربیلے اور گینڈا صرف شخص کو آسانی سے موت کے گھاٹ نہیں اتارا جا سکتا، وہ بھی اس طرح کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی جسمانی احتجاج پیش نہ کیا ہو۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ پیر لوٹے شاہ کا بستر بچھا تھا۔ میں نے بستر کی چادر کھینچ دی اور پیر لوٹے شاہ کی پہرانا لاش کو اس سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بھی موجود تھا جو آستانے کے پچھواڑے قبرستان کی طرف کھلتا تھا۔ اس دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی تھی، اس کے ذریعے بہت دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے حجرہ خاص اور دیگر کمروں کی مکمل تلاشی کا کام ہو چکا تو میں نے ASI کو جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس خانہ تلاشی کے نتیجے میں کوئی قابل گرفت یا قابل اعتراض شے ہتھ نہ چڑھی۔ ایک الماری میں مختلف بوتلیں موجود تھیں جن میں رنگ برنگے محلول بھرے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا پیر لوٹے شاہ ان ادویات سے اپنے پاس آنے والے مریضوں کا علاج معالجہ بھی کرتا تھا۔ اس وقت گاؤں کا چودھری بھی جائے واردات پر پہنچ گیا۔ چودھری فیروز دین کو کسی نے ہمارے آمد کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ فی الفور اس طرف چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے بارے میں اسے آستانے پر آنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ چودھری فیروز دین کو دیکھتے ہی گاؤں کے لوگ بادب باملاحظہ ہوشیار ہو گئے اور انہوں نے چودھری کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ سیدھا میرے قریب آ گیا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، شاہ جی کو کس نے قتل کیا ہے؟ چودھری کے لب و لہجے میں نے پیر لوٹے شاہ کے لیے خاصی عقیدت محسوس کی۔ وہ بھی شاہ جنات کے اسیروں میں لگتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو مجھے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کس نے قتل کیا یہ سراغ لگانا باقی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ ذرا شاہ صاحب کا دیدار تو کرائیں تھانے دار صاحب، چودھری کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ اس وقت کمرے میں میرے ASI اور چودھری کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ جیدہ سمیت دیگر گاؤں والے چودھری کے وہاں پہنچتے ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ میری ہدایت پر ASI زمان نے مقتول لوٹے شاہ کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس جزوی دیدار سے چودھری کو تسلی نہ ہو، اس نے کہا، پورے جسم سے چادر ہٹا دیں۔ چودھری صاحب، آپ کے شاہ جی اس وقت معاشرتی لباس سے بے نیاز ہیں، اس لیے میں نے ان کے چہرے پر چادر ڈال رکھی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کو چونکا اور کمرے کے فرش کو بغور تکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ کوئی خاص بات سوچنے یا کوئی اہم پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ہوشیار نگاہ نے حصار والی لکیر پر 2-3 چکر کاٹے اور پھر میرے چہرے پر آ کر رک گئی۔ اس نگاہ میں کسی طوفان کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی اندرونی ہی جان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے میں نے سوال کیا، چودھری صاحب آپ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ اس نے جواب دینے کے بجائے ایک مرتبہ پھر سے چادر سے ڈھکی پیر لوٹے شاہ کی لاش کو سراسیمہ نظر سے دیکھا، پھر حصار والی لکیر پر اس کی نگاہ چکرانے لگی۔ اس کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس قتل یا قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا یا جان چکا تھا۔ جب اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے کہا، اگر آپ اپنے شاہ جی کو پوری طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چادر ہٹا دیتا ہوں، ویسے حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ چودھری فیروز دین نے لرزیدہ آواز میں کہا، میں ایک نظر شاہد صاحب کو مکمل طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ چادر ہٹا دیں تو اچھا ہے۔ اس کے لہجے نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے خیالات کو حتمی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پیر لوٹے شاہ کا کامل دیدار کرنا چاہتا ہے۔ چودھری کی عمر 60 کے قریب تھی اور وہ چہرے سے خاصا سمجھدار اور بربا نظر آتا تھا۔ سرد و گرم چشیدہ یہ شخص اگر پیر لوٹے شاہ میں غیر معمولی اور پرسرا دلچسپی لے رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، حقیقی یا مصنوعی کوئی نہ کوئی راز اس کے سینے میں دفن تھا۔ میں نے ASI زمان خان کو اشارہ کیا اور اس نے پیر لوٹے شاہ کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ شاہ جنات بازوم خود کے برہنہ جسم کو دیکھ کر چودھری کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ میں نے محسوس کیا اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، چہرے پر بھی خوفزدگی کے آثار تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس نے کسی انتہائی ڈراؤنی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب کس چیز نے آپ کی حالت بنا دی؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دل و دماغ پر کسی شے کی دہشت طاری ہو رہی ہے، مجھے بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا ہوں، شاہ جی کا قاتل کون ہے، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہی خبیث جو فاتیل شاہ جی نے مجھے خود بتایا تھا۔ ہاں، یہ جو فاتیل کا ہی کارنامہ ہے۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ اس کی سراسیمہ اور بے ربط باتوں سے میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ میری ہدایت پر زمان خان نے لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے اپنی حیرت کو دور کرنے کی غرض سے استفسار کیا، چودھری صاحب یہ جو فاتیل کون ہے؟ ایک خبیث جن،
اس نے ڈرے سے ہمیں لہجے میں بتایا۔ جن؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں موجود بے یقینی کو پڑھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، مگر مجھے 101% اور پورا سولانہ یقین ہے کہ شاہ جی کی جان اسی مکار جن جو فاتیل نے لی ہے۔ وہ شاہ جی کو کئی بار دھمکی دے چکا تھا، میں اس بات سے واقف ہوں۔ پھر اس نے تھوڑا سا توقف کیا اور حصار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ خنجر بھی آپ نے دیکھا ہے جو شاہ صاحب کے سینے میں پیوست ہے؟ بالکل دیکھا ہے، میں نے بدستور حیرت بھرے انداز میں جواب دیا۔ مگر اس خنجر اور اس حصار کے حوالے سے مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ذرا کھل کر بیان کریں۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور بولا، شاہ جنات بابا لوٹے والا، اس شیطان جن جو فاتیل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے، یہ منحوس کسی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں تھا، پھر اس کی بہت منت خوشامد کرنے کے بعد انہوں نے آزاد کر دیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اتنا بتانے کے بعد اس نے ایک اور جھرجھری لی۔ میں کامل بے یقینی مگر توجہ کے ساتھ چودھری فیروز الدین کا بیان سن رہا تھا۔ اس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس خبیث جو فاتیل نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اس مرتبہ وہ دوسرے انسانوں کے بجائے شاہ صاحب کو ہی تنگ کرنے لگا۔ اس نے شاہ صاحب کو کھلے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ وہ ان کی جان لے لے گا اور اپنے شاہ جی اس شیطان کو دوبارہ قابو کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ یہ حصار اسی کے لیے کھینچا گیا تھا اور خنجر بھی اس کے استقبال کے لیے تھا، لیکن چودھری فیروز الدین نے جملہ ادھورا چھوڑ کر عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور شکایتی لہجے میں بولا، آپ میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن دیکھ لینا، ایک دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو فاتیل نے ہی یہ قتل کیا ہے وہ مردود شاہ جی کے قابو میں نہیں آیا اور اپنے کسی داؤ سے ان کی موت کو گھاٹ اتار دیا۔ چال الٹ گئی، بازی پلٹ گئی۔ اوفو! اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے کہا، اور شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کی زندگی کا لوٹا گھوم گیا۔ وہ لوٹا گھما کر اپنے پاس آنے والوں کو مسائل کا حل بتاتا تھا۔ اس لوٹے کے باعث وہ لوٹ پلٹ اور سفید کالی نیلی پیلی وغیرہ کاٹ کا پاہر سمجھا جاتا تھا۔ آج اسی لوٹے نے پیر صاحب کی زندگی کے مسائل حل کر دیے۔ میں نے ذرا رک کر چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اس دنیا کا پرچہ حل سوالات تو نمٹ گیا، اب دوسری دنیا کے امتحانات چل رہے ہوں گے۔ سنا ہے وہاں تو پرچہ آؤٹ بھی نہیں ہوتا، بڑے کڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میرا انداز بہت ہی سلجھا ہوا مگر الفاظ کاٹدار تھے۔ اگرچہ میں نے پیر لوٹے شاہ کی شان رفت و گزشتہ میں کسی قسم کی گستاخی نہیں کی تھی، مگر مکتا میں پڑھنے والے سخن گستاخانہ الفاظ نے چودھری کا لال بھبوکا کر دیا۔ وہ برہمی سے بولا، شاید آپ کو پتہ نہیں شاہ جی کتنی پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ آپ ٹھیک کہتے، مجھے واقعی بات نہیں معلوم، اس لیے آپ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ واللہ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے اپنے لہجے کو معذرت آمیز بنا لیا۔ پھر بھی اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ شاہ صاحب کے یا شاہ جی آپ کے کتنے قریب تھے۔ وہ فخر لہجے میں بولا، میں روح کی گہرائیوں سے شاہ جی کا مرید تھا۔ ان کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہوا ہے اور کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، میں شاہ جی کی تجہیز و تکفین بڑے شاندار طریقے سے کروں گا۔ اس کے جواب نے میرے اندازے کو یقین میں بدل دیا کہ وہ پیر لوٹے شاہ کا اسپیشل عقیدت مند تھا۔ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ فرتوت المعروف بحشا جاہ جنات کمال درجے کا ڈرامہ باز تھا۔ ہر کس و ناقص اس کے حلقہ ارادت میں شامل تھا۔ کسی قبیلے کا سردار یا گاؤں کا چودھری اگر خاص نظریات کا حامل ہو تو سینکڑوں افراد اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے ان کی رضامندی دل سے ہو یا کسی مجبوری کے پیش نظر۔ شاید پیر لوٹے شاہ اس گاؤں میں اس لیے مقبول ہو گیا تھا کہ وہاں کا چودھری اس کا مرید تھا۔ میں نے چودھری فیروز الدین کے جذباتی اظہار خیال کے جواب میں کہا، آپ کو شاہ جی کی تدفین کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا، لیکن مناسب کارروائی کے بعد۔ کیسی قانونی کارروائی؟ اس نے برہمی سے دہرایا۔ آپ کس قسم کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، ابھی تو موقع کی کارروائی جاری ہے، آپ ماشاءاللہ خاصے سیانے بندے ہیں، قتل کی کئی وارداتوں کو دیکھنے اور سننے کا آپ کو موقع بھی ملا ہوگا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس کارروائی کا اگلا مرحلہ ہے پوسٹ مارٹم۔ ابھی تھوڑی دیر میں لوٹے شاہ کی لاش کو سرکاری ہسپتال بھجوا دوں گا۔ تو کیا آپ شاہ صاحب کی چیر پھاڑ بھی کروائیں گے؟ وہ ہتھے سے اکڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم تو ضروری ہے جناب، اس سے شاہ صاحب کی لاش کی بے حرمتی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے حضرت صاحب کو کن حالات میں قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر موت کا وقت تعین ہو جائے تو قاتل تک پہنچنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وجہ قتل کیا رہی ہوگی۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، قاتل کا نام اور وجہ قتل میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی جو فاتیل نامی ایک خبیث جن آپ کے مرشد صاحب کا قاتل ہے۔ میں نے استہزائی انداز میں کہا، چودھری صاحب معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ کی کہانی پر 1% بھی یقین نہیں کر سکتا۔ وہ سلوک اٹھا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ کے جھوٹ و سچ کو میں نہیں جانتا، میں نے بے اتنائی سے کہا۔ البتہ قاتل جن والی سٹوری میرے ذہن کو قابل قبول نہیں۔ میں تو اپنے طور پر قانونی کارروائی کروں گا۔ اگر ہم لوگ جرائم کو جنات اور دیگر ہوائی مخلوقات کے کھاتے میں ڈالنے لگے تو ہو گئی تھانے داری۔ تھانے دار صاحب، چودھری فیروز الدین نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، شاید آپ کا پہلے کبھی ناری مخلوق سے واسطہ نہیں پڑا، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کا حشر دیکھ لیں آپ۔
آپ نے جو فاتل کے سلسلے میں کوئی پیش رفت کی تو آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں اپنے فائدے نقصان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں چودھری صاحب، میں نے واضح الفاظ میں کہا، اور آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے تھانہ داروں ذرا دوسری ٹائپ کا، میں نے قانون کی جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں ناری، خاکی، آبی اور ہوائی ہر مخلوق سے نمٹنے کے گر بتائے گئے ہیں۔ آپ میری فکر نہ کریں، مجھے اپنی حفاظت کرنے کے 101 طریقے معلوم ہیں۔ پھر میں نے اسے ڈرانے کی خاطر کہا، آپ کو پہلی فرصت میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنے بارے میں کیا مطلب؟ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان سنجیدگی شامل کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ شاہ جی کے بہت قریب تھے، وہ آپ کو اپنے دشمن جن جو فاتل کی کہانیاں سناتا رہتا تھا۔ میں نے سن رکھا ہے اس قسم کے خبیث دشمن پہلے قریبی دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کا رخ کرتے ہیں، کہیں شاہ جی کے بعد آپ کی باری نہ ہو۔ میں نے یہ بات محض چودھری کا مذاق اڑانے کی غرض سے کہی تھی، ورنہ حقیقت سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اس کی ضعیف الاعتقادی اور جہالت کو دیکھ کر مجھے بھی سخت غصہ آیا تھا، مگر وہ میری دھمکی نما ڈراوے میں آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر زردی پھیلتے دیکھی، اس کی خوفزدگی میں اچانک بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے مریل سی آواز میں استفسار کیا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں چودھری صاحب، لیکن شاہ جی نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ حد درجہ الجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، میں جو بتا رہا ہوں نا، اگر آپ کے پیر صاحب کا فرمایا ہو درست مان لیا جائے تو پھر جو فاتل اس وقت بھی آستانے کے آس پاس چکرا رہا ہوگا تاکہ اندازہ لگا سکے کہ شخص کو پیر لوٹے شاہ کی موت کا سب سے دکھ ہوا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ شاہ جی کو فوراً بھول کر اپنی حویلی میں چلے جائیں اور اللہ اللہ کرے، اس شریر مخلوق کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے اس قسم کی لایانی باتیں اس لیے کی تھی کہ چودھری خام خواہ پوسٹ مارٹم متعلق کارروائی میں روڑے نہ اٹکائے۔ وہ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کا معتمد خاص تھا اور اس کی چیر پھاڑ کو لاش کو بےحرمتی سمجھتا تھا۔ وہ قانون سے ٹکر نہیں رہ سکتا تھا، میں ہر صورت میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرواتا۔ یہ کہانی میں نے کسی ممکنہ بدمزگی سے بچنے کے لیے چودھری فیروز الدین کو سنائی تھی۔ بعض اوقات موقع محل کی مناسبت سے ایسی چالیں بھی چلنا پڑتی ہیں۔ میری کہانی ہٹ ہو گئی۔ چودھری نے میری باتوں کا اتنا اثر لیا کہ جائیوادہ سے جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ نحیف سی آواز میں بولا، اس مخلوق کا واقعی کچھ بھروسہ نہیں۔ میں حویلی جا رہا ہوں، اس وقت میں آرام کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے بر وقت اور درست فیصلہ کیا ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں موقع کی کارروائی سے فارغ ہوتی سیدھا آپ کی حویلی میں آؤں گا۔ آپ شاہ صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، آپ کا بیان ضروری ہے۔ چودھری فیروز الدین اچھا اور ٹھیک ٹھیک کہتا پیر لوٹے شاہ کے آستانے سے رخصت ہو گیا۔ وہ آستانہ جو شاہ جنات کے وجود سے خالی ہو چکا تھا، بقول چودھری خبیث جن جو فاتل نے شاہ جنات کا تختہ کر دیا تھا۔ اگر ایسا فرض بھی کر لیا جاتا تو یہ عجیب و غریب صورتحال تھی۔ ظاہرہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی چودھری کے حامی تھے، اس کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتے، اس لیے گاؤں اور آس پاس کے علاقے میں بہت جلد یہ خبر پھیلنے والی تھی کہ پیر لوٹے شاہ کو ایک سرکش اور باغی جن نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں نے پہلی فرصت میں شاہ جنات کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے اسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا، پھر دیگر کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں یہ واقعہ سناتے ہوئے مقتول کو کبھی شاہ جنات، کبھی پیر لوٹے شاہ، کبھی بابا لوٹے والا اور کبھی شاہ جی یا ساج صاحب کہہ رہا ہوں۔ یہ مقتول کو اس کے عقیدت مندوں کی طرف سے ملنے والا ٹائٹل ہے۔ میرا ان سے کوئی اتفاق نہیں۔ میری نظر میں وہ صرف ایک مقتول تھا جس کے قاتل کا مجھے سراغ لگانا تھا۔ باقی داستان میں کشش اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس نوعیت کے ٹائٹل خاص سے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ جنات اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ان کے وجود سے انکار ممکن نہیں، لیکن لوٹے شاہ جیسے فراڈیا پیروں اور عاملوں کا جنات سے دور کا علاقہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ معاشرتی ناصور اپنے ہتھ کنڈوں اور بلند باغ باتوں سے کمزور ذہن کے لوگوں کو تسخیر کر لیتے ہیں، جو ان کی اندھی عقیدت میں بعض اوقات نعوذ باللہ انہیں خدا سے بھی برتر سمجھنے لگتے ہیں۔ بہرحال پیر لوٹے شاہ میرے اس کیس میں ایک مقتول کی حیثیت کا حامل تھا اور اس کے قاتل تک پہنچنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں نے جائے واردات میں موجود جتنے بھی افراد سے پوچھ گچھ کی، اس کا نتیجہ خاطر خواہ برآمد نہ ہوا، یعنی قاتل کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ میں اطلاع کنندہ جاوید عرف جیدے کو نہیں بھولا تھا، وہ بندہ میری نظر میں مشکوک تھا، اسے میں ذرا تسلی سے انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال مجھے جس شخص کی فوری تلاش تھی اس کا نام تھا غفور عرف پھوری۔ پیر لوٹے شاہ کا یہ خدمتگار اچانک منظر سے غائب ہو گیا تو حیرت بات کی تھی کہ کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کب واپس آئے گا۔ اس حوالے سے غفور عرف پھوری مشکوک افراد کی فہرست میں سب سے اوپر تصور کیا جا سکتا تھا۔ میں نے آستانے پر آنے والے جن افراد کے بیانات قلم بند کیے، ان میں سے اکثر پیر لوٹے شاہ کے عقیدت مند تھے اور مشترکہ طور پر سب حیرت زدہ تھے کہ ان کے مرشد کو کس نے قتل کر دیا۔ خبیث قاتل جن جو فاتل والی کہانی ابھی عام نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے پھوری کے بارے میں کرید کر سوالات کیے، لیکن اس کے خلاف کسی نے زبان نہیں کھولی۔ پیر لوٹے شاہ کے قاتل کی حیثیت سے کوئی شخص پھوری پر شک نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جیدو کو اپنے ساتھ میں واپسی ٹانگے کی جانب بڑھ گیا۔ ASI سے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ نے چودھری سے اس کی حویلی میں جانے کا وعدہ کیا ہے کہ اسے ملے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے؟ میں نے کہا چودھری فیروز الدین اس وقت اپنے حواس میں نہیں، عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔
تم نے خود سنا، وہ لوٹے شاہ کے قتل میں کسی جن کو ملوث کر رہا تھا اور پورے یقین سے کہہ رہا تھا اس وقت اس سے ملنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، ایسے اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہمارا تانگا گاؤں کے اندر سے گزرنے لگا تو جیدے نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب آپ نے باقی لوگوں سے تو موقع پر ہی پوچھ تاچھ کی ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ تھانے لے جا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں خاص وجہ ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تم بہت خاص آدمی ہو، میں کچھ عرصے کے لیے اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، یعنی سرکاری مہمان، حوالات نامی مہمان خانے میں تمہاری خوب گزرے گی۔ وہ خوفزدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، جناب میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو مجھے حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارے جرم کا فیصلہ تھانے چل کر ہوگا۔ یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی زیادتی نہیں، میں نے کہا، بلکہ زیادتی تو اس وقت شروع ہوگی جب تم میرے سوالات کے جواب میں گڑبڑ کرو گے۔ اس نے کہا، آپ سب کچھ تو مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ نہیں، ابھی کچھ باقی ہے جناب، جو باقی بچا ہے ادھر ہی پوچھ لیں۔ اس نے منت آمیز لہجے میں کہا، میرا گھر اسی گاؤں میں ہے، اب میرے ساتھ گھر چلے، وہاں بیٹھ کر ساری باتیں کر لیں گے۔ اوئے بدبخت، زیادہ زبان نہ چلا، زبان خانے سے دبکا مارا۔ ملک صاحب نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، اگر تم نے زیادہ بک بک کی تو سانس روک کر 100 جوتے ماروں گا تمہارے سر میں، پھر اگر تمہاری آئندہ 7 نسلیں گنجی پیدا ہوئی تو شکایت نہ کرنا۔ جیدہ اس خطرناک و لا علاج دھمکی کو سننے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے۔